الرحمن الرحيم حامدا ومصليا أما بعد قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يمسه إلا المطهرون صدق الله العظيم۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ گرامی قدر حضرات اور برادران اسلام اور معزز سامعین کرام اور عزیز طلباء اور طالبات، دیکھو بچوں، آپ ہی کے لیے قرآن مجید جب قرآن پڑھیں، قرآن کو ہاتھوں میں اٹھائیں تو پہلے پاک ہو جایا کریں، وضو کر لیا کریں۔ یہ بچوں ہی سے خطاب ہے، بچوں کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو جب قرآن مجید کو اٹھایا جائے، قرآن مجید کا ادب یہ ہے، قرآن مجید کا احترام یہ ہے کہ قرآن مجید کو باوضو ہو کر اٹھائیں، پہلے وضو کریں پھر اٹھائیں۔ چھوٹے بچوں کے لیے بھی یہی ہے اور بڑوں کے لیے بھی یہی ہے۔ ہمارے یہ چھوٹے بچے اگر شروع ہی سے وضو کر کے قرآن اٹھائیں گے تو انہیں باوضو ہونے کا شرف حاصل ہوگا۔ یہ پھر باوضو رہیں گے، جوان ہو جائیں گے، بڑے ہو جائیں گے، بوڑھے ہو جائیں گے، انہیں باوضو رہنے کی توفیق ہو جائے گی، باوضو رہنے کی عادت پڑ جائے گی۔ اس لیے اساتذہ کو بھی چاہیے کہ وہ بچوں کو اس بات کی ہدایت کریں کہ تم قرآن پڑھنے جا رہے ہو، قرآن لے کر بیٹھ رہے ہو، قرآن پڑھو گے تو پہلے وضو کر لو۔ اس لیے کہ جو آدمی باوضو ہوتا ہے اور باوضو رہتا ہے، ہر آدمی کے لیے یہ ہے جو باوضو ہو، وضو کے ساتھ ہو، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ واللہ یحب المطہرین، اللہ تبارک و تعالی پاک لوگوں کو پسند کرتا ہے اور ایمان پر خاتمہ نصیب ہوتا ہے جو آدمی باوضو رہتا ہے۔ ایمان کے اوپر، کلمے کے اوپر اس کا خاتمہ ہوتا ہے، کلمے کے اوپر موت آتی ہے، مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے جو آدمی باوضو رہتا ہے۔ اس لیے میں اپنے ان بچوں سے یہ ہدایت کرتا ہوں اور اپنے ان بچوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جب بھی ہم قرآن مجید اٹھائیں تو باوضو ہو کر اٹھائیں، باوضو ہو کر پڑھیں، اس کا بڑا ثواب ہے۔ جب باوضو ہو کر ہم قرآن کو پڑھیں گے تو قرآن مجید سینے میں اترتا چلا جائے گا، قلب میں اترتا چلا جائے گا اور بہت جلد حافظ قرآن بن جائیں گے۔ پھر حافظ قرآن ہو کر یہ دنیا آپ کا اعزاز کرے گی، یہ ہمارے بڑے اور بزرگ اعزاز کریں گے، یہ تمہارے ماں باپ تمہارا اعزاز کریں گے، تمہاری عزت کریں گے، تم سے محبت کریں گے اور تمہارے اوپر مال جان سب کچھ خرچ کر دیں گے جب تم قرآن پڑھنے والے ہو جاؤ گے اور احترام کرنے والے ہو جاؤ گے، ادب کرنے والے ہو جاؤ گے۔ تو یہ قرآن جو کتاب ہے یہ سب سے بڑی کتاب ہے، اسی کی وجہ سے یہ اعزاز ملے گا۔ یہاں دستار فضیلت ان بچوں کی جائے گی، یہ دستار فضیلت کا اجلاس ہے، دستار فضیلت کا جلسہ ہے۔ آج ہم اور آپ ان بچوں کی دستار بندی کریں گے۔ دوستو، آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے بچے ہیں، انہوں نے قرآن پڑھا ہے، ان کی آج دستار بندی ہو رہی ہے۔
ہے، ان کا اعزاز کیا جا رہا ہے، ان کے والدین کا اعزاز ہو رہا ہے، اور کل قیامت میں میدان محشر میں وہاں بھی ان کا اعزاز ہوگا۔ یہاں تو ہم چند لوگ اساتذہ اور کچھ بڑے لوگ اکٹھا ہو کر ان کے سروں کے اوپر دستار باندھ رہے ہیں، دستار فضیلت دے رہے ہیں، مگر کل قیامت میں میدان محشر میں وہاں ایک بڑا مجمع ہوگا، وہاں کافر بھی ہوں گے، مشرک بھی ہوں گے، یہودی بھی ہوں گے، نصرانی بھی ہوں گے، مجوسی بھی ہوں گے، مسلمان بھی ہوں گے، ہزاروں اور کروڑوں نہیں، اربوں اور خربوں کا مجمع ہوگا۔ ان سب کے سامنے ان حفاظ کی دستار بندی اللہ تبارک و تعالی اپنے ہاتھ سے کریں گے۔ کتنا بڑا اعزاز! اللہ ان حفاظ کو کتنا بڑا اعزاز دے گا۔ جس کے اوپر اللہ کا ہاتھ لگ گیا تو بتاؤ اس کے لیے کامیابی ہے یا ناکامی ہے؟ وہ تو کامیابی کامیاب ہے جس کے ساتھ اللہ کا ہاتھ لگ گیا، جسے اللہ نے اپنے ہاتھ سے نواز دیا۔ اللہ کے ہاتھ سے بڑا کسی کا ہاتھ نہیں ہو سکتا، اللہ کی عزت سے بڑی کسی کی عزت نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ ان بچوں کو عزت دے گا، ان حفاظ کو عزت دے گا۔ اس لیے یہ بچے بھی بڑے ہی باکمال ہیں اور ان کے اساتذہ بھی باکمال ہیں اور گویا کہ مبارکبادی کے لائق ہیں، اور ان کے والدین، اعزا، اقربا، رشتہ دار، وہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بامراد ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کو تقرب حاصل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان کا اونچا مقام۔ بہرحال ان بچوں کو جو مقام مل رہا ہے، ان کے والدین کو جو مقام مل رہا ہے، وہ اسی قرآن کی وجہ سے مل رہا ہے کہ قیامت کے دن ایک ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا، 14ویں رات سے زیادہ روشن اور چمکدار ہوگا۔ اتنا بہترین تاج ماں باپ کو پہنایا جائے گا۔ پھر ان حفاظ کا کیا حال ہوگا؟ ان حفاظ کو اس سے بھی زیادہ کہیں اعزاز سے نوازا جائے گا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، وہ لوگ جن کے بچے قرآن پڑھتے ہیں وہ بڑے باکمال لوگ، اللہ کے یہاں ان کا بڑا اونچا مقام ہے۔ ایسے گھروں میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ دیکھو یہ قرآن تو محبت کرنے کی چیز ہے۔ جب یہ قرآن آیا تو یوں سمجھو کہ قرآن نے آ کر دنیا کی کایا پلٹ کی۔ نہیں تو پہلے رشوتیں عام تھی، گانا بجانا تھا، جہالت تھی، اور چوری اور ڈکیتی تھی، طرح طرح کی خرافات تھی۔ آدمی جانوروں جیسی زندگی گزارتا تھا، آدمیت نہیں تھی، انسانیت نہیں تھی، اخلاقیات نہیں تھے۔ یہ تو قرآن آیا، قرآن نے آ کر اخلاق سکھائے، قرآن نے آ کر اٹھنا بیٹھنا سکھایا، قرآن نے آ کر دستور حیات دیا، قرآن نے آ کر تعلقات بتلائے، قرآن نے آ کر ہمیں ایک دوسرے سے ملایا۔ نہیں تو نفرتیں تھی، حسد تھا، بغض تھا، کینہ تھا، ساری برائیاں موجود تھی اس دنیا میں، مگر قرآن مجید نے آ کر ساری کی ساری برائیاں ختم کی ہیں۔ اس لیے یہ قرآن ایک بڑا قرآن ہے، بڑی کتاب ہے، اعزاز والی کتاب ہے۔ اس کو سینے سے لگایا جائے، اس سے محبت کی جائے۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے اس قرآن سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قرآن مجید سننے کے مشتاق رہتے ہیں۔ جس کلام کو سننا اللہ پسند کرتے ہوں اور اللہ مشتاق رہتے ہوں تو دوستو وہ قرآن کتنا بڑا باکمال قرآن ہوگا، کتنی بڑی کتاب ہوگی۔ چنانچہ میں آپ کو بتلاؤں، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی ایک صحابی ہیں، بڑے درجے کے صحابی ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے ابی بن کعب تم قرآن سناؤ۔ حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ قرآن میں سے کیا سناؤں؟ کہا کہ سورہ بینہ سناؤ۔
جو ہم کے پارے میں ہے۔ حضرت ابی ابن کعب نے کہا کہ کس نے کہا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ابی ابن کعب کو کہو وہ قرآن سنائے، اس لیے کہ ابی ابن کعب کی آواز بڑی سریلی تھی، ابی ابن کعب کی آواز بڑی بہترین اور عمدہ تھی، ان کی آواز کے اوپر لوگ جان دیتے تھے، اتنی اچھی آواز تھی۔ بہت سے لوگوں نے ان کے نام پر ابی ابن کعب مدرسہ بنایا کہ ابی ابن کعب کا مدرسہ۔ حضرت ابی ابن کعب بہت اچھا پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول سے کہا کہ میں سورہ بینہ سناؤں؟ کیا اللہ نے میرا نام لے کر کہا ہے اسمانی اللہ؟ کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے کہ ابی ابن کعب سورہ بینہ سنائے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نام سماک اللہ، ہاں اللہ نے تیرا نام لے کر کہا ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ اے محمد ابی ابن کعب کو کہو وہ قرآن سنائے، میں مشتاق ہوں قرآن سننے کا، اور میرا نبی میرا پیارا لاڈلا رسول بھی سنے گا قرآن کو۔ تو پتہ یہ چلا دوستو کہ یہ قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یہ کلام معمولی کلام نہیں ہے، اللہ بھی سننے کے مشتاق رہتے ہیں، اللہ بھی یہ چاہتا ہے میں قرآن سنوں۔ تو اس قرآن سے محبت کرنی پڑے گی اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا قلب نورانی بن جائے، ہمارے قلب میں روشنی آ جائے، ہمارا قلب ایمانی بن جائے، ہمارے گھروں میں رحمتیں اتریں، ہمارے گھروں میں برکتیں اتریں، ہمارے گاؤں میں بستی میں برکتوں کا نزول ہو، تو قرآن مجید کو پڑھنا پڑے گا، قرآن مجید سے محبت کرنی پڑے گی۔ جب تک قرآن مجید سے محبت نہیں تھی، قرآن مجید کو کچھ سمجھا نہیں جا رہا تھا، یا اللہ نے قرآن کو اس وقت تک اتارا نہیں تھا، تو اس وقت تک جہالت ہی جہالت تھی، عرب میں جہالت تھی۔ قرآن آیا جہالت چھٹ گئی، جہالت ختم ہو گئی، اور روشنی ہی روشنی آ گئی، ہدایت آ گئی۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن نے آ کر ہدایت دی، ورنہ قرآن سے پہلے بڑے خطرات تھے، جہالت ہی جہالت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب ہمارے اندر ایمان آیا اور ہمارے پاس مال کی فراوانی ہوئی تو ہمارے خزانے بھر گئے، تو ہم نے اس مال کو خرچ کر دیا اور اس کو فقراء، یتامى، مساکین کے اوپر تقسیم کر دیا۔ کیوں؟ ہمیں قرآن نے بتایا، ورنہ ہمارا مال یوں ہی رہا کرتا تھا، بوجھ بنا رہا کرتا تھا، اور اب قرآن آیا، قرآن نے آ کر بتایا۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے پاس بہت سارا مال آ گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہیں، اس مال کا کیا کروں، اس مال کو کہاں لے جاؤں، غمگین ہیں، چہرے پر اداسی ہے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ نے حضرت جابر کو کہا کہ تم اداس کیوں ہو، غمگین کیوں ہو، کیا بات ہے؟ کہا کہ اس لیے غم طاری ہو رہا ہے کہ آج میرے پاس مال بہت زیادہ ہے، اس مال کا کیا کروں؟ مال نے غمگین کر دیا۔ حضرت جابر کی اہلیہ نے یوں کہا کہ غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس مال کو تقسیم کر دو، اس مال کو فقراء کے اوپر تقسیم کر دو۔ تو حضرات صحابہ کی ایسی کایا پلٹ گئی تھی، جب وہ مکے میں تھے انہیں جہال مکہ کہا جاتا تھا، قرآن آیا مکے کے شرفاء میں شمار ہونے لگا، صحابہ
صحابہ کا لقب دے دیا گیا کہ یہ صحابہ ہیں، نہیں تو پہلے مکے کے جاہل ہیں، مگر قرآن آیا دوستو، قرآن نے آ کر ہدایت دی تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اپنی بیوی سے، اے میری بیوی، تم نے میرے لیے بہت اچھا کام کیا، بڑا اچھا نسخہ بتایا، اور تم نے میرے دل کو جو بے چین تھا، بے قرار تھا، بوجھل تھا، وہ ہلکا کر دیا، میں نے سارا مال تقسیم کر دیا، 6 لاکھ درہم راتوں رات تقسیم کر دیے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر یہ حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں، حضرت اسما کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بہت سارا مال آیا، وہ حضرت عائشہ کے پاس لے کر گئے اور حضرت عائشہ کو جا کر کہا کہ یہ مال ہے، میں تمہیں دینے آیا ہوں۔ حضرت عائشہ نے کہا میں کیا کروں گی، اس مال کو تقسیم کر دو، فقراء غرباء تک پہنچا دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے عبداللہ ابن زبیر چل دیے اور سارا مال تقسیم کر دیا۔ حضرت عائشہ کی ایک باندھی وہ کہنے لگی، عائشہ 3 دن سے فاقے ہیں، 3 دن سے گھر میں چولہا نہیں جلا اور تم نے اپنے لیے کچھ بھی نہیں رکھا، سارا مال تقسیم کروا دیا۔ حضرت عائشہ نے کہا اے باندھی، تو پہلے سے کہتی تھوڑا بہت ہم بھی رکھ لیتے، اب کیا ہوتا ہے۔ تو یہ تھی حضرات صحابیہ، یہ تھی حضرت عائشہ اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا معمول کہ قرآن آیا، قرآن کے اوپر عمل کر کے دکھا دیا۔ قرآن میں ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور قرآن میں ہے کہ تم فقراء، یتامى اور مساکین کے اوپر خرچ کرو، اس کے اوپر عمل کر کے دکھا دیا۔ تو قرآن نے دوستو، قرآن ہی نے کایا پلٹ کی ہے، قرآن ہی سے انسانیت کا درس ملا ہے، قرآن ہی سے اخلاقیات ملے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کی برکت سے ہمارے ان بچوں کو آباد اور شاداب کر دے، ہمارے ان بچوں کے دلوں میں قرآن کی نورانیت اور قرآن کی روشنی اللہ تبارک و تعالی عطا فرما دے۔ دیکھو یہ قرآن جو ہے، اس قرآن سے میں آپ کو بتلا رہا تھا کہ اس نے کایا پلٹ کی، اور جب قرآن کسی کے پاس آ جاتا ہے تو نورانیت اور روشنی آ جاتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ نے سنا، بڑے بہادر تھے، بڑے شجاع آدمی تھے اور بڑی بصالت اور بہادری والے تھے۔ ایک دفعہ مکے میں اعلان ہوا کہ ہے کوئی جو محمد کا سر کاٹ کر لائے۔ حضرت عمر نے کہا میں جاؤں گا، چنانچہ عمر نے تلوار لے لی اور تلوار لے کر میدان میں نکل گئے۔ کسی نے کہا بھائی کہاں جا رہے ہو، یہ تلوار تم نے سوت رکھی ہے، تلوار ہاتھ میں لے رکھی ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ میں آج محمد کا سر قلم کر کے لاؤں۔ کسی نے کہا غالباً نعیم ابن مسعود اشجعی، انہوں نے کہا کہ پہلے اپنے بہنوئی کی خبر لے لو، تم تو جا رہے ہو نبی کو قتل کرنے، مگر تمہاری بہن ہے، بہنوئی ہے، ان کی تو خبر لے لو، وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ مسلمان بن گئے۔ اب حضرت عمر اپنے بہنوئی کے یہاں گئے، بہنوئی گھر میں بیٹھے ہوئے قرآن پڑھ رہے تھے، دستک دی، آواز لگائی، اندر سے کچھ آواز نہ آئی، پھر دوبارہ دستک لگائی، بہرحال اندر حضرت عمر کی بہن اور بہنوئی گھبرانے لگے، لرزاہٹ اور کپکپاہٹ طاری ہو گئی، اس لیے کہ عمر سے تو شیطان بھی ڈرتا تھا۔ بہرحال اب یہاں پر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کھڑے ہوئے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھولا گیا تو حضرت عمر نے بہنوئی کو مارنا شروع کیا۔ بہنوئی کو عمر نے اس قدر مارا کہ خون کی بہنے لگی دھارا۔ بہن بولی عمر ہم کو مار بھی ڈالے
शिकंजों में कसे बोटियां कुत्तों से नुचवा दे, मगर ये नहीं होगा कि हम ईमान से फिर जाएं, हम कुरान छोड़ दें। कुरान की दौलत हमें मिल गई, कुरान हमारे सीने में आ गया, अब हम कुरान को छोड़ने वाले नहीं। कुरान ने हमारी काया पलट कर दी है। ये बहन बहनों ही ने कहा। उमर ने कहा कि अच्छा फिर मुझे भी पढ़ा दो ये कुरान। हजरत उमर की बहन ने कहा ये कुरान इस तरह नहीं पढ़ाया जाता, इस कुरान को इस तरह नहीं छुआ जाता। ला यमस्सुहु इल्लल मुत्तहरून, पहले पाकीज़ा हो जाओ, गुस्ल करो, वुज़ू करो, उसके बाद कुरान को हाथ लगाओ। बहरहाल उमर ने गुस्ल किया, उमर ने वुज़ू किया और फिर कहा अपनी बहन से कि तुम क्या पढ़ रहे थे, मुझे ये बताओ। बहन ने कहा कि हम कुरान की ये सूरत पढ़ रहे थे, ये काला लमकुल्लक के पारे में है, 16वें पारे में एक सूरत है कि हम तो इस सूरत को पढ़ रहे थे। अब हजरत उमर तो माना जानते थे, वो तो अरबी दां थे। वो कुरान की इस आयत को सुनकर एकदम से लर्ज़ा बरंदाम हो गए, कपकपाने लगे और कहा कि मुझे कलमा पढ़ाओ, अभी मैं कलमा पढ़ूंगा। वो सीधा अल्लाह के नबी के पास गया, बैतुल्लाह में गया, बैतुल्लाह के सामने अल्लाह के नबी बैठे थे, वहां जाकर कहा कि मुझे इस्लाम से मुशर्रफ कर दो, मुझे इस कलमा पढ़ा दो। चुनाचे अल्लाह के रसूल ने कलमा पढ़ा दिया। ये उमर ने कलमा पढ़ लिया, कुरान ने इसकी काया पलट कर दी। इसने कुरान सुना, कुरान की आयत सुनी, कुरान की आयत सुनकर सीधा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और जाकर कहा कि मुझे मुसलमान बना। चुनाचे कलमा पढ़ा दिया गया। नमाज का वक्त होता है, मुअज्जिन आहिस्ता आहिस्ता अज़ान दे रहा है, जैसे यहाँ हमारे इलाकों में आहिस्ता आहिस्ता अज़ान होती, बाज़ जगह तो मैक से होती है, मगर जहाँ आबादी दूसरे लोगों की होती है, बिरादराने वतन की होती है, वहाँ बिल्कुल आहिस्ता अज़ान देते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता अज़ान बैतुल्लाह में होने लगी। हजरत उमर ने कहा ये क्या है, ये क्या हो रहा है कि ये अजान दी जा रही है, नमाज पढ़ी जाएगी, कि आहिस्ता क्यों दे रहे हो? कि यहाँ ऐसा ही माहौल है, चारों तरफ दुश्मन हैं, वो अजान जोर से नहीं देने देंगे, इसलिए हम आहिस्ता अजान दे रहे हैं। हजरत उमर ने कहा नहीं, अजान मैं दूंगा, अब मैं इस्लाम ला चुका। चुनाचे अजान जोर जोर से अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, उस दिन से अजान जोर से होने लगी। वरना मक्के की गलियों में, मक्के में आहिस्ता आहिस्ता अजान होती थी। तो किस चीज ने काया पलट की? इसी कुरान ने। यही कुरान उमर ने सुना तो उमर की काया पलट हो गई। और ये उमर फिर क्या है, जनरल कर्नल हजरत उमर फारूक, अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, क्या क्या बन गए। शैतान भी रास्ता छोड़कर चलने लगा हजरत उमर। तो पता ये चला कि ये कुरान बहुत बड़ी दौलत है, इससे बड़ी दौलत कोई हो नहीं सकती, इससे बड़ा कोई कलाम हो नहीं सकता। अल्लाह हमारे इन बच्चों के सीनों में इस कलाम को भर दे। हमारे ये असातिज़ा, ये कारकुनान इसी बात की फिक्र करते हैं कि इन बच्चों के दिलों में कुरान आ जाए, ये बच्चे कुरान के हाफिज बन जाएं, कुरान वाले बन जाएं। अल्लाह तबारक व तआला इन असातिज़ा की खिदमात को भी कबूल फरमाए, मुंतज़िमीन की खिदमात को भी कबूल फरमाए, आप हजरात की खिदमात को भी कबूल फरमाए। आप हजरात इनका ताउन करते हैं, देखभाल करते हैं, आप हजरात इनको मुतवज्जह करते हैं और आप हजरात इनको आगे बढ़ाते हैं। बस यही चीज़ें हैं कि आदमी अपना ताउन करता रहे, जिस तरह का भी हो।
اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ دیکھتے ہیں، اللہ کو ساری چیزیں نظر آتی ہیں، اس لیے ہم ہر وقت اس بات کی فکر کریں کہ کسی نہ کسی طرح جس حال میں بھی ہو ہم سے قرآن کی خدمت ہو، قرآن کا ہم تعاون کرنے والے ہوں، قرآن کی ہم مدد کرنے والے ہوں، زبان سے کریں، روپیہ اور پیسے سے کریں، جس طرح بھی ہو قرآن مجید کی خدمت ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔